السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ہم ترجمۃ القرآن کا لیکچر ہے وہ آن لائن لیں گے۔ چلیے اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی جواب دیں۔ اس میں جو فرسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ یہ ہمارا ہو گیا تھا، تو جو آج ہم نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کا تعارف اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ مطلب ہمارا فرسٹ جو لونگ ہے وہ ہو چکا ہے، تو ہمارا جو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ لونگ کہ سورۃ الکافرون کا تعارف اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ تو اس کا آنسر بالکل سٹارٹ میں دیا گیا ہے، پیج نمبر 29 پر۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 6 آیات ہیں۔ اہل مکہ نے نبوت کے ابتدائی دور میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر خاص توجہ نہ دی۔ کنہوں نے خاص توجہ نہ دی؟ اہل مکہ نے۔ کس وقت؟ نبوت کے ابتدائی دور میں۔ لیکن جب رفتہ رفتہ اس دعوت کے اثرات پھیلنے لگے، رفتہ رفتہ سے مراد مطلب آہستہ آہستہ جب اس دعوت کے اثرات پھیلنے لگے، کون سی دعوت؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، تو سرداران مکہ چوکس ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ دین اسلام کی دعوت کو روکا جائے۔ یعنی سرداران جو مکہ تھے وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ساتھ ہی خلاصہ صورت والا بھی اس کے اندر آئے گا کہ قریش کے سرداروں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی ناکام کوشش کی۔ کنہوں نے کوشش کی تھی؟ قریش کے سرداروں نے۔ یہ وہ سردار تھے جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ضد کو کیا گیا، مطلب ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اور کئی مرتبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات بھی کیے۔ ایک موقع پر سرداران قریش آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے ساتھ مصالحت کا راستہ اختیار کریں۔ مصالحت کا راستہ اختیار کرنے سے مراد ہمارے ساتھ کوئی مشورہ کر لے، کوئی صلح کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کے جواب میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ کون سا کام؟ مطلب دعوت دین کا کام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس دین کی دعوت دیتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ کون مطلب شہید ہو جائے؟ مطلب آپ خاتم النبی جی فرما رہے ہیں کہ میں اس دین کی دعوت کو دیتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ تو یہاں تک آپ نے اس لوگوں کا آنسر یاد کرنا ہے۔ یہی آپ کا آج کا کام ہے، اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ تو آپ نے جو ہوم ورک رائٹ کرنا ہے وہ تعارف میں جو 2-3 لائنز دی گئی ہیں، تو تعارف والی ساری ہیڈنگ آپ نے ہوم ورک میں رائٹ کرنی ہے، اور باقی جو سارے لوگ ہیں وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ لوگوں کا جو آنسر ہے وہ تعارف سے سٹارٹ کر شہید ہو جاؤں وہاں تک آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی آج کا ہمارا کام تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سارا کام توجہ اور محنت کے ساتھ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔